تو کوئی بات نہیں، دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہ نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں دیکھا الگ بات ہے، لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو دیکھا کہاں سے ہوتا؟ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام، تابعین کے کلام، عاشقوں کے کلام۔ پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہوتے، یہ کلام مردہ نہیں ہوتے، صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی۔ وہ گستاخوں کے کلام کہاں چلے گئے؟ جو بھوکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جو حضور کی شان میں بھوکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ دیکھیں مولانا، یہ جان جو آئی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام سے ہے، اس لیے کہ سنیوں کی ایک ہی دوا ہے آمینہ کے لال کا ذکر کرو۔ ہاں، اس لیے کہ یہ پیسے دے کر کے ووٹ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے۔ 100 روپے 200 روپے 500 روپے، دوپہر میں نیلا پٹا اور شام میں لال پٹا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ جو میرے عزیز و دنیا اسی بات سے تو ڈرتی ہے کہ اس طرح سے نعرہ لگاتے ایسا لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کے گرے گا، آسمان ٹوٹ کر کے گرنا جائے، زمین پھٹنا جائے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری گرمی میرے مصطفیٰ کریم کے نام سے باقی ہے۔ 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس نام پاک میں اتنا اثر باقی ہے کہ آج بھی عام گلی کوچے کے نوجوان کو بھی بلاؤ۔ مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے اسی ممبئی کی سرزمین سے جب میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا کہ میں آگ میں کودنے والا ہوں، واقعہ معلوم ہوگا ایک نوجوان آیا تھا، گٹکا کھانے والا بھی تھا، کان میں بالیاں بھی پہنا تھا، پھٹی جینس بھی تھی اور بالوں میں اچھے خاصے ڈیزائن بھی تھے، وہ یہاں کا بھائی ہوگا جو بھی ہوگا، مجھ سے آ کر کہا مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے دیکھا شکل و صورت، پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں ملتا تو نہیں آپ کو بہت، میں دور رہتا ہوں، لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے کہ آپ دلی جانے والے اور آگ میں کودنے والے، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں، صرف زبان ہی نہیں حقیقت بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہمارے نبی کے لیے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، آپ جو جانے والے ہیں مجھے اس وقت لے جانا، آپ نہیں کودنا میں کود جاؤں گا۔ میں نے اس وقت شکل و صورت دیکھی اور پوچھا کس لیے؟ کہا اتنی محبت تو میرے مصطفیٰ سے میں بھی کرتا ہوں، میرے نبی سے میں بھی کرتا ہوں، ویسے تو گناہوں میں زندگی گزری ضرور ہے، لیکن جان جس وقت مانگی جائے گی تو نبی پاک کے نام پر دی جائے گی۔ اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو تھے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا رسول اللہ آج بھی آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی ہے، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے۔ ہمیں غداروں سے تعلق نہیں ہے، جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وفاداری کا جذبہ، جانثاری کا جذبہ تمہارے ساتھ، پھر یہ نہیں دیکھنا تمہاری چھتیں کتنی مضبوط ہیں یا نہیں، گھر بڑے ہیں یا نہیں، سورسز کتنے ہیں، لوگ ملنے جلنے والے کتنے بڑے طاقتور ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو جانثاری کا، وفاداری کا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی کایا کو بھی پلٹ دے گا۔ ایک عاشق رسول کے کھڑے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موسموں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کس کے لیے؟ نبی پاک کے نام سے جب کوئی بندہ سیریس ہوتا ہے، حالات مت کو کیا ہے، حالات ہر زمانے میں خراب رہے
रहे हैं, हालात तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन हालात में भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आला हजरत अपने जमाने में कहते सारे लोग इधर से उधर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे। आला हजरत को गालियां भी दी जा रही थी, कितने हासिदीन थे। तब आला हजरत ने ये पुकार कर बारगाह मुस्तफा में कहा था, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाद में दिल ने कहा, ये क्या शिकायतें कर रहा है, हासिदीन इतने हैं, आदाए दीन इतने हैं, दुश्मन यहाँ है, हालात ऐसे हैं, ये सब शिकायतें क्यों कर रहा है। फिर अहमद रजा ने बारगाह मुस्तफा में कहा, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुगीज़, क्या है वो दुश्मन खबीज़, तुम हो हफीज़ो मुगीज़, क्या है वो दुश्मन खबीज़। अरे या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों तुम। तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़े किसी नेता से ताल्लुक रखता हूं या किसी पार्टी का सरकर्दा अहम रुकन हो, नहीं, बल्कि आपको भी वो मैसेज देता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हकीकत है या नहीं? जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है वो इतना अनमोल होता है, इतना अनमोल होता है